بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین اکرام، تصادم سے گریز، سیاسی استحکام، معاشی استحکام اور علم و اخلاق میں برتری، 4 نکات زیر بحث آ چکے ہیں۔ ہم صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے اس سلسلے میں کہ امت کے عروج و زوال میں واپسی کا سفر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ 5 نکاتی لاہ عمل ہے جس پر امت اگر گامزن ہو تو ہم ان محرومیوں سے نکل سکتے ہیں۔ عام طور پر جو مسلمان شکوہ کناں نظر آتے ہیں اپنی اس محرومی پر پوچھتے ہیں کہ اب کیا کریں ہمیں دنیا بھر میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 4 چیزیں زیر بحث ہو چکی ہیں، 5ویں چیز کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما جناب جاوید احمد غامدی صاحب، ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پوچھنا چاہتا ہوں 5واں وہ کون سا اقدام ہے لاہ عمل کی اس فہرست میں، کون سا نقطہ ہے جو آپ کی نظر میں اگر مسلمان امت اپنائے تو یہ جو محرومی، مایوسی اور سوال ہر مسلمان کی زبان پہ ہوتا ہے کہ اب ہم پھر کیا کریں، تو وہ 5واں نقطہ کیا ہے جو انہوں نے کرنا ہے؟ اس بحث کا عنوان ہم نے یہ قائم کیا تھا مسلمانوں کا عروج زوال۔ جی، مسلمانوں کو اب کیا کرنا چاہیے، یعنی پسچک باعث کرد بھی اگر کوئی سوال ہے تو وہ مسلمانوں سے متعلق ہے۔ چنانچہ اس میں مسلمان ملت، مسلمان قوم بحیثیت قوم زیر بحث آئی ہے۔ وہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مختلف ملکوں میں آباد ہے۔ چنانچہ اس کی تقدیر کیا ہوئی، اس کو کہاں شکست ہوئی، اس کے بعد اس کے ممالک کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، نئے ممالک کیسے وجود میں آئے، یہ سب چیزیں جس سطح پر زیر بحث رہی ہیں وہ پاکستان یا افغانستان یا بر صغیر نہیں ہے، وہ مسلمان قوم ہے۔ جی، اگر وہ مسلمان قوم ہے تو اب پھر 5واں اور آخری نقطہ یہی ہوگا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کا مذہب اسلام ہے، وہ اسلام کے ماننے والے ہیں، وہ اسلام کے ماننے والے ہیں اسی لیے مسلمان کہلاتے ہیں۔ اسلام کا ان کی اجتماعی زندگی سے کس طرح کا تعلق ہوگا، یا اگر وہ تعلق ہوگا تو اس کے حدود کیا ہیں۔ تو اس 5ویں نقطے کی بھی ہماری قومی زندگی میں بڑی غیر معمولی اہمیت ہے۔ یہ بحث کا موضوع ہے، اس پر ہر جگہ مقالات لکھے گئے ہیں، گفتگویں ہوئی ہیں، سیاسی تحریکیں چلی ہیں۔ اس پچھلے 100 سال کے عرصے میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بہت بڑے پیمانے پر دین کی ایک سیاسی تعبیر کی گئی، جی، اور اس تعبیر کے لحاظ سے لوگوں نے بڑی غیر معمولی قربانیاں دی۔ اخوان کی تاریخ کو آپ پڑھ لیں، اسی طرح سے انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں جو تحریکیں اٹھی ہیں ان کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں۔ تیونس میں اسلامی تحریک جن مراحل سے گزری اس سے بھی لوگ اب واقف ہیں۔ ترکی میں اس کو کیا حوادث پیش آئے وہ بھی کسی کی نگاہوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ان تحریکوں نے اس کے بعد مسلح جد و جہد کا طریقہ اختیار کیا، اور اس میں افغانستان میں کیا ہوا، ایران میں انقلاب کس طریقے سے آیا، یہ بھی ایک پوری تاریخ بن چکی ہے۔ اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بنیادی چیز کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام بحیثیت مذہب، اسلام کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا ہے، اس کو تاریخ کے حوالے کر کے پیچھے چھوڑیں، اس کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ چلنا ہے تو کس طرح چلنا ہے، ہماری زندگی میں اس کا عمل دخل انفرادی سطح پر رہے گا یا اجتماعی سطح پر بھی ہوگا، یہ سوالات ہیں جس میں عالم اسلام پچھلے کم و بیش 100 سال سے مصروف گفتگو ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ علم اس پر اپنے نتائج بیان کر رہا ہے، دانشوری اپنی دانش لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ عملی چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں وہ تدبیر میں، سیاست میں اس کو موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں اس پر مباحثے کی ایک پوری تاریخ ہے۔ ہمارا ملک وجود میں آیا تو جو پہلی بڑی کشمکش پیدا ہوئی وہ یہی تھی، اس کو اس زمانے کے علماء نے مطالبہ نظام اسلامی کا نام دیا۔ جی، نظام اسلامی، نظام مصطفیٰ، اسلامی شریعت، نفاذ شریعت، یہ تمام تعبیرات ہمارے ہاں بچے بچے کو معلوم ہے۔ اس کی بنیاد پر بھی تحریکیں چلی ہیں، لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بعض جگہوں پر ہم یہ جانتے ہیں کہ ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہو گئیں، جیسے مثال کے طور پر اخوان کے لوگوں کے معاملے میں یا بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگوں کے معاملے میں، یہ سب اتنی اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ لہٰذا 5ویں نقطے میں اب ہم اس کو زیر بحث لائیں گے۔ ٹھیک، اس میں کیا کرنا ہے؟
صحیح رویہ کیا ہوگا؟ وہ چیز جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے، جس سے ہماری باطنی وابستگی ہے، جو ہمارے وجود کا بیان ہے. کیونکہ جب ہم مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان کا لفظ در حقیقت اسی اسلام کا بیان ہے، اسلام کے ہمارے ساتھ تعلق کا بیان ہے. جب یہ چیز ایسی غیر معمولی ہے تو پھر اس کو یا ظاہر ہونا ہے، یا پیچھے جانا ہے، یا ترک ہونا ہے، یا اختیار کے مراحل سے گزرنا ہے. کچھ تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا اس کے معاملے میں. یہی وہ بحث ہے جو ہمارے ہاں اس طریقے سے ہوتی ہے کہ یہ سب چیزیں ایک طرف رکھیے، سیکولرزم ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. چنانچہ بہت سے مسلمان دانشور بلکہ بعض مسلمان علماء بھی اس کے داعی آپ کو نظر آتے ہیں. بعض لوگ صحافت میں اس کے علمبردار آپ دیکھتے ہیں. یہ تمام بحث ہے جس کا میں نے صرف اس وقت اشارہ کیا کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے ہمارا. خود یہ بحث اس کا تقاضا کرتی ہے کہ جگہ جگہ اس کا مطالعہ کیا جائے. یہ اٹھی کیسے، کن مراحل سے گزری، اس میں روایتی علم کس جگہ پر کھڑا تھا، اس میں نئی دعوت جس کو ہم دین کی سیاسی تعبیر کی بنیاد پر اٹھنے والی دعوت کہتے ہیں، وہ کیا رویہ اختیار کیے رہی، اس سے کیا چیزیں پیش آئیں، کیا فائدے ہوئے، کیا نقصانات ہوئے. یہ خود ایک بڑا موضوع ہے لیکن اس وقت ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے. اس وقت تو زیر بحث یہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر اٹھنا ہے تو جس طرح اس سے پہلے وہ 4 نکات زیر بحث آ چکے اور میں عرض کر چکا کہ ان کو اسی ترتیب سے ترجیح میں رکھا جانا چاہیے. یعنی آپ سب کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات چاروں چیزوں پر عمل کر دیتے ہیں لیکن ترجیحات متعین کرتے ہیں. یعنی کون سی چیز ہماری توجہات کا اصلاً مرکز رہے گی. تو جس ترتیب سے میں نے ان کو پیش کیا ہے ان کو اسی ترتیب سے ہماری ترجیح بننا چاہیے. اس میں ایک بڑا مسئلہ، اہم ترین مسئلہ ہمارے دین، ہمارے مذہب کے ہمارے ساتھ اجتماعی زندگی میں تعلق کا مسئلہ ہے. اس وقت اس پر اس پہلو سے گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے جو میں بڑی تفصیل کے ساتھ اسلام اور ریاست میں کر چکا ہوں. اس وقت عملی مسئلہ زیر بحث ہے. تو عملی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جس وقت آپ کہتے ہیں مذہب، دین، اس کا ایک اظہار وہ ہے جو محض نام یا شناخت کی حد تک ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ برطانیہ کے بارے میں سوال کریں تو اس کا جواب یہ ملے گا کہ وہ اپنی دستوری حیثیت میں یا ریاست کی حیثیت میں ایک مسیحی ریاست ہے، بلکہ مسیحیت کی بھی ایک خاص تعبیر کو اس نے اپنی شناخت بنایا ہوا ہے. یہاں تک کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ بعض ملکوں نے اپنے آئین میں یہ لکھ دیا کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، یعنی ریاست کی حیثیت سے ہمارا مذہب ہے یا ریاست کا مذہب اسلام ہے. اس سے بھی نظری بحث کی جا سکتی ہے، لکھا جانا چاہیے تھا، نہیں لکھا جانا چاہیے تھا، لیکن کوئی بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. مسئلہ کس وقت مذہب بنتا ہے؟ اس وقت مسئلہ بنتا ہے جب وہ آپ کے قانونی نظام میں مداخلت کرتا ہے. اس لیے کہ ریاست کی سطح پر کوئی چیز اہمیت ہی اس وقت اختیار کرتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہماری ریاست میں کوئی شخص بریلوی نقطہ نظر کا حکومت کر رہا ہے، کوئی دیوبندی نقطہ نظر کا حکومت کر رہا ہے، کوئی سلفی نقطہ نظر کا حکومت کر رہا ہے. اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. وہ اگر کسی موقع پر اپنی کسی دینی رائے کا اظہار کرے گا، جمعہ کا خطبہ دینے جائے گا اور وہاں اپنی دینی تعبیر کے مطابق کو گفتگو کر دے گا، اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہاں گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے. اور اگر ایک جمہوری معاشرے میں آپ رہتے ہیں تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس پر تنقید کر دیں، اس سے اختلاف کا اظہار کریں. وہ اظہار رائے ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جس وقت کوئی مذہب، کوئی نقطہ نظر، کوئی تعبیر، کوئی زاویہ نظر آپ کے ہاں قانون کی بنیاد بنتا ہے تو اب گویا وہ ریاست کے وجود میں شامل ہو رہا ہے. کیونکہ ریاست میں تو ہر چیز کو قانون کی زبان میں بولنا ہے. جب قانون کی زبان میں وہ چیز بولے گی تو پھر وہ میرے لیے بھی مسئلہ ہے، آپ کے لیے بھی مسئلہ ہے، وہ وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے مذہب اور اخلاق سب کے معاملے میں ایک مسئلہ بنے گا. جب وہ مسئلہ ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہوئے کہ بنیادی چیز کیا ہے، وہ یہ اعلانات نہیں ہیں کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے
یا اس میں ہماری حیثیت ایک خلیفہ کی یا نائب کی یا جانشین کی یا فلاں اور فلاں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مسلمانوں کے 57 ملک وجود میں لے آئے ہیں اور یہاں اب آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کو ترقی کے منازل طے کرنے ہیں، تو اگر اسلام کے یا مذہب کے نقطہ نظر سے کچھ کہنا ہے تو وہ ہمیشہ قانون کے پہلو سے کہا جائے گا۔ میں اس سے قبل گفتگو کرتے ہوئے عرض کر چکا ہوں کہ خود مسلمانوں کے اندر جو مذہبی قیادت پیدا ہوتی ہے اس کو بھی نظام کا حصہ بنانے کے لیے قانون کے دائرے ہی میں اس کی مداخلت کو پسند کیا گیا۔ چنانچہ عباسیوں کا حوالہ دے کے بتایا جا چکا ہے کہ انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا۔ عثمانیوں نے اس سے آگے بڑھ کر ایک شیخ الاسلام کا منصب بھی تخلیق کیا۔ وہ کم و بیش اسی طرح کا منصب بن گیا تھا جس طرح کا منصب مثال کے طور پر مسیحیت میں پوپ کا منصب ہے۔ تو شیخ الاسلام کا منصب پھر اس کے کچھ تقاضے وہ بھی زیر بحث رہے، تاہم جو اصلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک قانونی روایت قائم ہوئی تو وہ قانونی روایت کن لوگوں کے پاس تھی۔ تو ہمارے لیے بھی مذہب کے نقطہ نظر سے جو بڑا مسئلہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ریاستیں اب وجود پذیر ہو گئی ہیں اس میں قانونی روایت کیا ہوگی۔ قانونی روایت کیا ہوگی اس سے پہلے بھی غالباً زیر بحث آ چکا ہے کہ دنیا میں اس وقت جو بڑی روایتیں ہیں ان میں ایک کامن لا کی روایت ہے، ایک سول لا کی روایت ہے۔ کامن لا کی روایت ان جگہوں پر زیادہ لوگوں نے قبول کی ہے جو برطانیہ کے زیر اثر رہے ہیں، اور سول لا کی روایت ان جگہوں پر رواج پاتی رہی ہے جہاں پر فرانس کا زیادہ اثر رہا ہے۔ تو ان دونوں روایتوں ہی کو بنیاد بنا کر ان مسلمان ملکوں میں اصلاً قانونی نظام وجود پذیر ہوا ہے۔ اس میں مستثنیات بھی ہیں، ظاہر ہے، جیسے سعودی عرب ایک مستثنا ہے اور بھی بعض جگہیں ہیں۔ بالعموم یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے اور جو ہمارے ہاں بہت سے دانشوروں کی سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ وہ جب مغرب میں سیکولرزم کی تحریک کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں تو چرچ کے خلاف ایک طرح کی بغاوت ہوئی اور اس کے نتیجے کے طور پر لوگوں نے یہ اصول دریافت کر لیا کہ چرچ کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ چرچ کی مداخلت ایک بالکل الگ چیز ہے۔ وہاں پر چرچ بحیثیت ایک مذہبی ادارے کے سامنے ہے، وہ اقتدار میں اپنے حصے کا مطالبہ کر رہا ہے اور اقتدار میں ایک خاص جگہ تاریخی لحاظ سے حاصل کیے ہوئے بھی ہے۔ اس میں کشمکش برپا ہوئی۔ جب وہ کشمکش برپا ہوئی ہے تو وہاں پر کوئی الہامی یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا مسئلہ زیر بحث نہیں آیا۔ وہاں اس کا ظہور در حقیقت ایک مذہبی طبقے میں اور دانشوروں میں، فلسفیوں میں، حکماء میں، ارباب سیاست میں کشمکش کی صورت میں ہوا ہے۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ نہیں ہے۔ ان کے ہاں ہم سے مختلف صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے نہیں کہ ایک وقت میں جب رینیسنس ہوا، احیاء کی تحریک چلی، تو فلسفیوں کے زیر اثر کو فیصلہ کیا گیا۔ ان کی مذہبی روایت میں سینٹ پال نے یہ فیصلہ کر دیا تھا۔ اچھا، یہ فیصلہ صدیوں پہلے ہو گیا تھا۔ یعنی ان کی مذہبی روایت میں تورات کا قانون یہود کے ہاں قانون کی بنیاد تھا۔ یعنی یہود کی قانونی روایت اصل میں تورات کے مطابق، تورات کی روشنی میں، تورات کے احکام کی پیروی میں قانون سازی کی روایت تھی، اور قانون سازی کی وہ روایت بھی اپنے پیچھے ہزاروں سال کا تجربہ رکھتی تھی۔ یہی روایت ہے جس کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی آگے بڑھانے کے لیے فرمایا تھا۔ جب یہ فرمایا تھا کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا، میں تو اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تاہم سینٹ پال کے زمانے میں مسیحیت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ قانونی روایت کو یہود کے پاس چھوڑا ہے۔ گویا ترک کا فیصلہ اس وقت ہوا۔ اچھا، اب کیا چیز تھی؟ انجیل۔ انجیل میں کوئی قانون نہیں ہے۔ انجیل قانون کو بیان ہی نہیں کرتی، اس کا یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ انجیل میں دین کی حکمت بیان ہوئی ہے، دین کا فلسفہ بیان ہوا ہے، دین جس طریقے سے پاکیزگی نفس پیدا کرتا ہے اس کی جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ دینی حقائق کے اندر اتر کر انسانی رویے کیا بنتے ہیں اس کو موضوع بنایا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ریاست سے اس طرح متعلق ہی نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی چرچ اگر ان چیزوں کو بیان کرتا ہے یا لوگوں کے سامنے رکھتا ہے یا ان کی بنیاد پر ان کی تربیت کرتا ہے تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔
اس پہ بحث ہو جائے گی، گفتگو ہو جائے گی، اختلاف رائے ہو جائے گا. یہ قانون کی بنیاد نہیں بنتے، اور جب یہ قانون کی بنیاد نہیں بنتے تو کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی بعض چیزیں ہیں جو کبھی کبھی نزاع کا باعث بن جاتی ہیں مذہبی نقطہ نظر سے بھی. وہ آپ نے اب بھی دیکھا ہوگا، مثال کے طور پر اسقاط کا مسئلہ زیر بحث آ گیا. مثال کے طور پر جس طرح کی نئی شادیوں کے بعض تصورات پیدا ہوئے ہیں ان پر کوئی بات ہو گئی، تو وہاں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو قانون سے زیادہ اخلاقی تعلیمات ہیں جو لوگوں کے لیے فیصلے کا باعث بنتی ہیں. یعنی اثر ہو رہا ہے وہاں پر بھی، لیکن اس کی بنیادیں اخلاقی ہیں. ٹھیک. تو جب بنیادیں اخلاقی ہوتی ہیں تو اس میں بھی انسان اپنے اندر ایک قدر مشترک تلاش کر لیتے ہیں. یعنی وہ مذہبی حکم نہیں بنی ہوتی. مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں مذہب اپنی شریعت بیان کرتا ہے. تورات میں اللہ تعالیٰ کی شریعت بیان ہوئی ہے. شریعت یعنی قانون بیان ہوا ہے. قانون ظاہر ہے کہ اپنے ضابطے رکھتا ہے، وہ کچھ چیزوں کا پابند کرتا ہے، وہ اس کے نفاذ کا تقاضا کرتا ہے. جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اب گویا ریاست کی سطح پر، اجتماعی زندگی کی سطح پر، یا نظم اجتماعی یا ارباب حل و عقد کی سطح کے اوپر ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے. تو میں نے عرض کیا کہ قانون کے بغیر کسی ریاست کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ہم جب سیاسی اقدار کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی، قانون کی بالادستی قائم ہونی چاہیے. ریاست اور قانون لازم و ملزوم ہے. میں نے عرض کیا کہ جب یہ ریاستیں وجود میں آئیں تو ایسا نہیں ہوا کہ قانون کا معاملہ کہیں خلا میں پڑا رہ گیا، بلکہ وہی روایت جو حاکموں نے قائم کر دی تھی، جو استعمار نے قائم کر دی تھی، وہ اگر کسی جگہ کامن لا کی روایت تھی اور کسی جگہ سول لا کی روایت تھی تو اس کو بنیاد بنا کر آگے گفتگو شروع کر دی گئی. اور بحث زیادہ تر یہ ہوئی کہ روایت تو ہم نے یہ اختیار کر لی ہے، اب اس میں دین کے کوئی خلاف بات نہیں ہونی چاہیے، ہے تو اس کو ہم تبدیل کر لیں گے. یعنی یہ طریقہ اختیار کیا گیا. میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ میرے خیال کے مطابق یہ طریقہ صحیح نہیں تھا. یعنی ہمارے ہاں کیا ہوا ہے، قرآن مجید میں بھی اسی طرح قانون بیان ہوا ہے جس طریقے سے تورات میں بیان ہوا ہے. وہ قانون قرآن میں بھی بیان ہوا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے. اس قانون کے نہایت واضح طور پر آدمی دیکھ سکتا ہے دو حصے ہیں. ایک وہ جس کا تعلق فرد سے ہے بحیثیت فرد، اور دوسرا وہ جس کا تعلق مسلمانوں کی جماعت سے ہے. مسلمانوں کی جماعت جب ایک ریاست میں منظم ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اب اس کے تعلق کا سوال پیدا ہو جائے گا. یہ جب شریعت کا نفاذ کہا جاتا ہے یا اسی طرح سے نظام اسلامی کی تعبیرات اختیار کی جاتی ہیں تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہیں سے پیدا ہوتی ہیں. یعنی ہمارے ہاں قرآن میں یہ چیز موجود ہے. یہ چونکہ قرآن میں موجود ہے اور کوئی سینٹ پال نہیں پیدا ہوا، یعنی مذہبی سطح پر یہ روایت جس طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی، خلفائے راشدین نے قائم کر دی، یہ اسی طرح اب بھی موجود ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں مذہبی مدارس ہیں. جب مذہبی مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے تو سب سے زیادہ تعلیم کا محور اور مرکز کیا چیز ہے؟ فقہ اسلامی، مسلمانوں کی فقہ، یعنی وہ قانونی نظام. وہ اب بھی اسی طرح زیر بحث ہے، درحال کہ اس کا وہ رابطہ نہیں رہا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے اس معاملے میں صحیح رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی قانونی روایت سے اپنا تعلق دوبارہ پیدا کر لیتے. یہ تعلق مسلمانوں کے ہاں خود مسلمانوں کے اندر منقطع نہیں ہوا تھا. یعنی وہ تو اس تعلق کو عباسیوں کے ہاں، امویوں کے ہاں، مغلیہ سلطنت میں ہر جگہ قائم رکھے ہوئے تھے، عثمانیوں کے ہاں بھی. آخری زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ادھر فتاوی عالمگیری مرتب کی گئی، ادھر مجلہ مرتب کیا گیا. تو آخری زمانے تک یہ تعلق اسی طریقے سے قائم تھا. یہ جو مسلم لاء کی روایت ہمارے یہاں موجود تھی، ہم اس سے دائیں بائیں ہو نہیں سکتے تھے. ہمیں اگر آزادی ملی، اپنا نظام خود بنانے کا موقع ملا، تو پہلا فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنی اس قانونی روایت کو بنیادی چیز کی حیثیت سے اپنے قانون میں اختیار کر لیں. اچھا، جب ہم اس کو اختیار کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ سارے سوالات ختم ہو جائیں گے. یعنی اب اسلام کا کیا تعلق ہے؟ وہ تعلق ریاست کے نظم میں قائم ہو گیا، یعنی اس میں پیوستہ ہو گیا، پیوست ہو گیا. یعنی اس کے جو بنیادی ادارے ہیں، آپ جانتے ہیں نا کہ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں. آپ ایسے بیان کرتے ہیں نا کہ ایک مقننہ ہے، ایک انتظامیہ ہے، ایک عدلیہ ہے. تو عدلیہ نے تو قانون کے مطابق فیصلے کر، قانون کی روایت موجود ہے، قانونی روایت پہلے سے موجود ہے. اس روایت کو لازماً اختیار کرنا چاہیے تھا. یہ جو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں
ان میں سے ایک غلطی ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو ساورینٹی کی بحث پیدا ہوئی اور اس طرح کی چیزیں پہلے نہیں ملتی، وہ بھی اسی لیے پیدا ہوئی کہ ہمارے ہاں ساورین کی حیثیت اصل میں شریعت کو حاصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اور ہمیں قرآن مجید میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں تو اسلام کی حیثیت سے اجتماعی سطح پر اسی وقت قبول کیا جائے گا جب ہمارے ارباب حل وقت اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہوں گے۔ یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اس کو مسلمانوں کا بچہ بچہ پڑھ رہا ہے۔ قرآن کبھی منسوخ نہیں ہوا، وہ ہمارے لیے اللہ کی ہدایت، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے جو قانونی روایت ہمارے اندر، اس قانونی روایت کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس قانونی روایت کی باقی خصوصیات کا یا باقی چیزوں کا اس وقت تقابل میں نہیں کر رہا، یعنی کامن لا سے یا دوسری چیزوں سے۔ اس میں ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں کامن لا کی، بہت سی چیزیں سول لا کی یا جدید قانونی روایت کی بہت بہتر ہوں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس قانون کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ اللہ کی شریعت کی بالادستی کو مان کر ترتیب دیا گیا ہے، وہ اس کے زیر سایہ بنا ہوا ہے، وہ اس کی بنیاد پر اخذ و استنباط کے فیصلے کرتا ہے، یعنی وہ بھی ایک قانونی روایت ہے، وہ بھی ایک انسانی کام ہے۔ اس کو آپ فقہ حنفی میں دیکھیں، شافعی میں دیکھیں، مالکی میں دیکھیں، حنبلی میں دیکھیں، ظاہری میں دیکھیں، فقہ جعفری میں کسی جگہ بھی دیکھ لیں، اس کی بنیاد میں شریعت، خدا کا حکم، خدا کی بادشاہی وہ ظہور کرتی ہے اپنے طریقے پر۔ وہ ہماری روایت کے اندر پیوست ہے، وہ ہمارے علم میں پیوست ہے۔ تو ہماری جو شخصیت وجود میں آئی 1200 سال سے، قومی شخصیت، اس شخصیت کے عناصر میں ایک بڑے عنصر کی حیثیت اس کو حاصل ہے، یعنی علم میں وہ بولتا ہے، فکر میں وہ بولتا ہے، تعلیم میں وہ بولتا ہے، ہمارے مجموعی مزاج سے اس کو مناسبت ہے، صدیوں سے اس کے فیصلے ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک عمومی اطمینان ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے خدا کی شریعت، خدا کا حکم کھڑا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کو آپ بنیاد بنا لیں، لیکن ان کو بنیاد بنا دینے کے بعد کیا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ یعنی کیا پھر ہم اطمینان کے ساتھ دور حاضر میں اپنے سفر کی ابتدا اپنے دین کے مطابق بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اچھا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قانونی روایت وجود میں آئی ہے، یہ قانونی روایت بھی ظاہر ہے کہ ایک انسانی عمل ہے، اس پر بھی زمانے کے اثرات ہیں۔ قانونی روایت کی بات کر رہا ہوں جی، یعنی مذہب یا شریعت کا حصہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے نا جو اس میں کار فرما ہے۔ اس روایت میں ظاہر ہے کہ زمانے کے حالات، مسلمانوں کی نفسیات، وہ جس طرح دنیا میں غلبے کے مقام پر کھڑے، عالمی عرف، وہ جس طرح دیکھ رہے تھے، اس زمانے کا عرف کیا تھا، اس وقت دنیا میں سیاسی تقسیم کیا تھی، یہ جو اصطلاحات ہیں دارالحرب، دارالاسلام اور اس طرح کی چیزیں، ظاہر ہے ایک خاص دور ہے جو اس کے اندر بولتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ ان کے اور دور حاضر کے درمیان ایک بڑا انقطاع واقع ہو چکا ہے۔ در حقیقت یہ انقطاع ہے جس کا شعور آخری درجے میں اگر کسی شخص کے ہاں نظر آتا ہے تو وہ علامہ اقبال ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس زمانے میں جب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید اب جس طرح کی جنگیں پیش آ گئی ہیں اس میں استعمار کو اپنا بستر سمیٹنا پڑے گا، مسلمان نشت ثانیہ کی طرف بڑھیں گے، وہ شاید دوبارہ اپنے آپ کو پابرجا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ان کے سامنے یہ بات موجود تھی کہ اس میں جس طرح علم کے بعض مسائل پیدا ہوں گے جو ہمارے علم کلام میں زیر بحث ہے، اسی طرح سے صوفیانہ تعبیر بعض مسائل پیدا کرے گی، تو جس طرح وہ انفرادی سطح پر یا مسلمانوں کے اجتماعی وجود کے لحاظ سے ان چیزوں پر غور کر رہے تھے، اسی طرح ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قانونی روایت کا کیا بنے گا۔ وہ قانونی روایت ان کے سامنے تھی، وہ خود قانون کے طالب علم رہے ہیں، قانون ان کا پیشہ رہا ہے، لہذا بہت اچھی طرح جانتے تھے، بہت سی چیزوں کو وہ نہ صرف یہ کہ دیکھ چکے تھے بلکہ آزما چکے تھے۔ قانون میں تو وہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں، خود انگریزوں نے یہاں آ کے ہماری قانونی روایت کا جو پرسنل لاء کا حصہ ہے اس کو قائم رکھا تھا، یعنی وہ روایت اسی طریقے سے جاری تھی۔ چنانچہ انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں جو بنیادی تصور پیش کیا، وہ بنیادی تصور یہ تھا کہ ہمارے اس نظم کو یعنی قانون کی سطح پر بھی جو ہم نے ایک روایت قائم کی ہے یا جو ہمارے یہاں مسلم لا بنا ہے، ہمیں
اس کی سطح پر بھی ریکنسٹرکشن یا ریویو یا نظر ثانی کی ضرورت ہے. اس کو ہمیں ایک نئی تعبیر دینی ہوگی. اگر آپ ان کی کتاب خطبات آپ کہہ سکتے ہیں اسے اردو میں، اگر آپ اس کے چوتھے خطبے کا مطالعہ کریں تو اس کا موضوع یہی ہے. اس میں انہوں نے اس کے اصولی مسائل کو بھی موضوع بنایا ہے، اور اس وقت جو کچھ مسلمان ملکوں میں ہونا شروع ہو گیا تھا، جیسے مثال کے طور پر ترکی تو ایک نئی قیادت کے تحت نئی زندگی کی ابتدا کر چکا تھا اور وہ آزاد تھا. وہاں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں، جو چیزیں زیر بحث تھیں، ان کو انہوں نے موضوع بنایا ہے. افغانستان کے بعض مسائل موضوع بنے ہیں. ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو وہ اس ضرورت کا احساس دلا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ کام حکومتیں نہیں کرتی، یہ کام ہمیشہ علم کی سطح پر ہوتا ہے. اور یہ ہمارے معاشروں میں بھی، جیسے کہ انہوں نے اس کے لیے یہ عنوان قائم کیا، مختلف عنوانات کے تحت ہو رہا تھا. یہ مصر میں بھی ہو رہا تھا، یہ شام میں بھی ہو رہا تھا، یہ مشرق بعید کے ملکوں میں بھی اپنی بعض روایتیں پیدا کر چکا تھا. ترکی میں بھی بہت سے مسائل سے نبرد آزما ہو چکا تھا. ہمارے ہاں بھی بہت بڑے بڑے اہل علم ایسے تھے جو اس پر کام کر رہے تھے. انہوں نے اس کو ایک عنوان بھی دیا، توجہ بھی دلائی، اور اپنی طرف سے جو کچھ وہ کر سکتے تھے اس کی کچھ بنیادیں بھی واضح کی تھی. اس کام کا، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، ظہور علم کی دنیا میں ہونا ہے ہر حال میں. اب ظاہر ہے کہ جب ریاست وجود میں آ گئی ہے اور ایک قانونی روایت کو اختیار کر لیا گیا ہے، تو قانونی روایت میں دو پہلوؤں سے گفتگو شروع ہو جانی چاہیے تھی. ایک اس پہلو سے کہ اس میں جو شریعت کا حصہ ہے اس میں جو نیا کام ہوا ہے، نئی تعبیرات ہوئی ہیں، نئے زاویوں سے اس کو دیکھا گیا ہے، وہ ہمارے ہاں اچھے ماحول میں موضوع بحث بنتا، یعنی تنقید کے ماحول میں موضوع بحث بنتا. وہ موضوع بحث یونیورسٹیوں میں بنتا، وہ علمی مجالس میں بنتا، اور ویلکم کیا جاتا، وہ پارلیمنٹ میں بنتا، اس کو ویلکم کیا جاتا، تاکہ ہماری قانونی روایت میں شریعت کی تعبیر کے معاملے میں اگر کوئی چیز ایسی تھی جو ہمارے اس زمانے میں لوگوں کے لیے اجنبیت رکھتی تھی تو اس کی حقیقت واضح کی جاتی، اور اگر کوئی غلط تعبیر ہو گئی تو اس کی اصلاح کر دی جاتی. اور یہ کام علم کی سطح پر ہو رہا تھا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ریاست کو اس میں کچھ کرنا تھا، ریاست کو فضا فراہم کرنی تھی، ریاست کو کھلے ماحول میں بحث و مباحثے کے لیے لوگوں کو موقع دینا تھا، اور پھر قانون سازی کی سطح پر علمی طریقے سے سمجھنا تھا کہ مختلف اہل علم اس میں کیا کام کر چکے ہیں. ان میں سے چیزوں کا انتخاب ہوتا ہے. دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے. ریاستوں کی سطح پر کبھی یہ کام نہیں ہوتے، وہ علم کی دنیا میں ہوتے ہیں. مغرب میں بھی فلسفیوں نے کیے ہیں، حکماء نے کیے ہیں، بڑے ماہرین قانون نے کیے ہیں. ریاستیں اس میں سے اپنے لیے انتخاب کا عمل کرتی ہیں. تو یہ عمل ہمارے ہاں اس طریقے سے، اگر آپ مسلم لاء کی روایت کو اختیار کر لیتے تو یہ عمل شروع ہو جانا تھا اس شریعت کے حصے میں. دوسرا حصہ کون سا ہے؟ جو شریعت کا اصلاً جزو نہیں ہے، بلکہ اس میں جو قواعد عامہ متعین ہوتے ہیں، جو عقل و فطرت کے مسلمات ہیں، ان کی بنیاد پر ہمارے فقہاء نے بھی قانون سازی کی ہوئی. اس قانون سازی کے مقابل میں دنیا نے جو کچھ اب تک کیا ہے، خواہ وہ کامن لاء کی روایت میں ہے، خواہ وہ سول لاء کی روایت میں ہے، اس میں جو ماہرین پیدا ہوئے ہیں، اس میں جو تجربات کیے گئے ہیں، اس میں امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ کے دوسرے ملکوں میں جس طرح کے مسائل پیش آئے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے موجود تھا. اس کی روشنی میں اس کے ماہرین بھی موجود، وہ بھی گفتگو کر رہے ہیں، وہ بھی بات کر رہے ہیں. ان کے ماہرین کے دوران میں بھی وہی کام ہونا چاہیے تھا. تو اب مسلم لاء کو آپ نے ایک بنیادی ڈھانچے کے طور پر قبول کر لیا. اس کے بعد ان پچھلے 60-70 سالوں میں جو کرنے کا کام اس باب میں تھا وہ یہ تھا. یعنی ایک طرف مسلمانوں کے ہاں شریعت کی تعبیر کے بارے میں علامہ اقبال سے شروع ہو کر یا اس سے بھی پہلے جو مباحث موجود ہیں ان کا کھلا مطالعہ ہو، ان کے بارے میں اس طرح کے رویے نہ ہوں جو اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. یعنی کسی شخص کو آپ متون کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے بات کرنے کے مواقع نہیں رہنے دیتے. کھلی فضا میں اس پر مکالمہ ہو، مباحثہ ہو، اور پھر ہماری قانونی روایت کا وہ چیزیں حصہ بنتی چلی جائیں. ظاہر ہے کہ وہ فیصلے ریاست نے کرنے ہوتے ہیں، ارباب حل وقت نے کرنے ہوتے ہیں. اور دوسری جانب جدید قانون میں جو چیزیں ایسی قابل قدر آ گئی ہیں، انسانی تجربات کے نتیجے میں سیکھ لی گئی ہیں. اب دستوری روایتی کو دیکھ لیجیے، یعنی اس میں کتنی چیزیں ہیں جو اب قاعدوں ضابطوں میں ڈھل چکی ہوتی ہیں، اس کے مطابق دنیا بھر کے دساتیر بن رہے ہوتے ہیں.
ان سے اسی طریقے سے کھلے طریقے سے استفادہ کیا جائے، الحکمت و ضالۃ المومن، اور اس کو بھی اسی طریقے سے اس کا حصہ بنایا جائے. یعنی صورتحال کیا ہو، اپنی روایت کے اندر کھڑے ہو کر. وہی بات کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے. تو آپ پابگل ہوتے، آپ کے پاؤں مٹی میں لگے ہوئے ہوتے، جس مٹی سے ہم نے جنم لیا ہے، جو ہماری روایت ہے، جس کے پیچھے ہماری تاریخ ہے. اور پھر یہ دونوں کام ایک ایسے ماحول میں شروع ہو جاتے جو آزادی کا، حریت کا، تبادلہ خیالات کا، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے اپنے اختلاف کو بیان کرنے کا ماحول ہوتا، اور ریاست اس میں اخذ و انتخاب امرہم شورا بینہم کے طریقے پر کرتی چلی جاتی. تو اس سے جو کشمکش ہمارے ہاں مذہبی اور غیر مذہبی روایت یا سیکولرزم اور اسلام یا مذہب کی جو کشمکش پیدا ہوئی ہے وہ کبھی پیدا نہ ہوتی، اور مسلمان معاشرے اپنے ماضی سے اپنا تعلق استوار کر کے اپنے مستقبل کی تعمیر کرنا شروع کرتے. اس وقت جو ہمیں مظاہر نظر آتے ہیں، بالعموم ہم دیکھتے ہیں مسلم ممالک کے اندر ایک اضطراب ہے، اس طرح سے وہاں پر جو دینی سیاسی تحریکیں ہیں ان کا ایک تصادم ہے خود ریاست کے ساتھ، معاشروں کے ساتھ، اور ایک مطالبہ ہے ہر جگہ پہ کہ انسیکیورٹی ہے. اچھا خان صاحب، یہ بھی تو ہوا نا کہ دنیا کے اندر فلسفے کی سطح پر جو تبدیلی واقع ہوئی وہ ہیومن ویلیوز کو انہوں نے فریڈم کے ساتھ جوڑ کر اس کو سینٹر بنا دیا. مسلمانوں کے ورلڈ ویو میں ہم گاڈ سینٹرڈ ہیں، تو اب یہ محرومی تو تھی کہ چلے حکومت چلی گئی، جو ہمارا تشخص تھا اس کا ظہور اب معاشرے کی سطح پر اس طریقے سے نہیں ہو رہا. اس کے مقابل میں جو مقابل کی قوتیں ہیں ان کو جہاں پر اقتدار حاصل ہوا ہے، وہاں پر ان کا جو ویلیو سسٹم ہے وہ پوری طریقے سے ان کے معاشرے میں، ان کی قانون سازی میں، ان کے آدرش میں ہر جگہ نمایاں نظر آتا ہے. ان کے ہاں وہ ان کے پس منظر میں نمودار ہوا ہے، اس کی نشو و نما اس پس منظر میں ہوئی ہے. اس کے ساتھ ان کے ہاں جو فلسفیانہ مباحث پیدا ہوئے ان سے انہوں نے اسی طرح سے اخذ و انتخاب کا کام کیا ہے ریاست کی سطح پر بھی. ہمارے ہاں اس کو ہماری روایت کے لحاظ سے ہونا تھا. یہاں قانونی روایت جب آپ نے دوسروں کی قبول کر لی تو اصل میں ایک ایسا پیون لگا دیا جس کو اب درست کرنا ہی ممکن نہیں رہا. اس سے کشمکش پیدا ہوئی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس میں سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر دنیا میں یہ دو روایتیں موجود تھیں تو اس کے مقابل میں ایک تیسری روایت، بہت بڑی روایت مسلمانوں کے قانون کی موجود تھی. پھر عرض کر دوں کہ شریعت اس کا ایک بڑا جز ضرور ہے، لیکن وہ ایک پوری قانونی روایت ہے، مسلم لاء کی روایت، اسٹیٹ لاء ہے. وہ اسٹیٹ لاء ہے بنیادی طور پر. اس کو آپ نے اختیار کر کے اگر آگے بڑھنے کا طریقہ اختیار کیا ہوتا تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ اپنی روایت کے اندر کھڑے ہو کر آزادی اور حریت کی طرف بڑھتے. یعنی میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ ہم اس کے مقلد ہو جاتے، نہیں، اس کو بنیاد بنا لیتے. جب تک آپ کو بنیاد نہیں ملتے آپ خلا میں تو نہیں رہ سکتے. یعنی یہاں بھی یہی ہوا. ایسا تو نہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ اب خلا ہے، دنیا کی ساری قانونی روایتوں سے ہم نے رشتہ کاٹ لیا ہے، اب ہم کل سے نیا قانون بنانا شروع کریں گے. نہیں، آپ کو یا کامن لاء کی روایت کو یا سول لاء کی روایت کو قبول کرنا پڑا، اور اس کے بعد آپ اس میں ترامیم اضافے کرتے چلے جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس جانب گئے ہوتے تو ہمارے ہاں نہ مذہبی اور سیاسی قیادت کی کشمکش پیدا ہوتی، نہ علم سے ہمارا انقطاع ہوتا، نہ مسلمانوں کی روایت کے ساتھ ہم انقطاع میں جاتے، بلکہ ٹھیک اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر، اپنی روایت میں کھڑے ہو کر ہم دنیا کی تحقیقات سے، قانون کی روایت میں جو کچھ نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان سب سے استفادہ کرتے اور ہر اچھی چیز کو اس کا حصہ بناتے چلے جاتے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. 5 کے قریب چیزیں ہیں جو غامدی صاحب نے باقاعدہ پیش کر دی ہیں امت کے لیے، ایک راہ نجات، ایک راہ عمل، آگے کے سفر، محرومیوں سے نکلنے کی ایک روشنی، ایک نیا باب. غامدی صاحب سے ان تمام چیزوں کے اوپر ضمنی، توضیحی، تنقیدی نوعیت کے جو اشکالات پیش کی جاتے ہیں وہ بھی خدمت میں رکھیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.